السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر سب بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے جی آگے مختصر سے لمحوں میں سلام کر کے اور آپ کو چلے جانا ہے۔ 4 مصروں سے آغاز گفتگو کرتے ہیں، کوئی رجسٹر کوئی ڈائری کوئی نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے آج میری والدہ بھی اس مجلس پاک کو سماعت کر رہی ہیں۔ 4 مصرے جن کی حیات ہیں وہ سن کے اپنی ماں کی قدم بوسی کر دیجیے گا، جن کی چلی گئی ہے قبر پہ جا کے سلام کر دیجیے گا، اگر بات دل کی ہو حق بنے تو دعا کر دیجیے گا۔ آغا جی میں کہہ رہا ہوں یہ میری ماں کی طہارت ہے، دیکھ لو لوگوں، جس کی ہے اسے بولنا چاہیے تھا۔ یہ میری ماں کی طہارت ہے، دیکھ لو لوگوں، کیوں علی کے عشق میں اس نے مجھے اسیر کیا۔ عشق اور اسیر کی قیمت کوئی تو دے گا مجھے۔ یہ میری ماں کی طہارت ہے، دیکھ لو لوگوں، علی کے عشق میں اس نے مجھے اسیر کیا، اور کروں گا حشر میں سلام اپنی ماں کو میں، کروں گا حشر میں سلام اپنی ماں کو میں، کیوں اس نے گھٹی میں مجھے ماتم شبیر دیا۔ اس کے دل تک پہنچی ہے، بولے حیدری۔ بس فضائل کا ایک ماحول بنانا تھا، اور ایک بات کی میں بھی کرنا چاہوں گا، آغا جی نے بھی کی، اور یہ ممبر جو ہے نا ہمارا، یہ ہم نے اپنے چھوٹوں کی بڑوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آغا درست کہہ رہا ہوں۔ ابھی نقیب ممبر نے علی اللہ کا لفظ استعمال کیا، ٹیکنیکلی یہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ٹیکنیکلی لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آغا جی، مصرے 4 پڑھ رہا ہوں، عقیدے پہ مبنی، جس بندے کا عقیدہ مل جائے میرے حق میں دعا لازمی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں بغض حیدر میں بچھا کپڑا مصلی تو نہیں، علی کے بغض میں جو کپڑا بچھتا ہے وہ مصلی نہیں ہوتا۔ بغض حیدر میں بچھا کپڑا مصلی تو نہیں، بغض حیدر میں بچھا کپڑا مصلی تو نہیں، ہے علی رمز جلی لیکن جلی واللہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ ہے علی رمز جلی لیکن جلی واللہ نہیں، اور اے نصیری سن عقیدے کے میرے دیوان میں، اے نصیری سن عقیدے کے میرے دیوان میں، ہے تیرا اللہ علی لیکن علی اللہ نہیں۔ علی اللہ نہیں۔ مجلس آج کی چونکہ منسوب ہے 11ویں آقا سے، اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بدقسمتی سے وہ مضامین ہیں جو تواتر سے بھی نہیں پڑھے جاتے، اور نہ عوام کو اس حوالے سے کوئی فہم ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہے۔ مضمون کو ایسا سمجھ کے نہیں سننا کہ بات نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں گئی۔ حضرت ماموں پہلا فکرہ امام حسن عسکری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اتنے مختصر سے لمحوں میں فضائل حسن عسکری پڑھنے ہیں کہ جتنی دیر میں حسین نے حور کو لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا تھا۔ مختصر سے لمحوں میں ایک بات کر رہا ہوں امام حسن عسکری شام کے حوالے سے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا سنتے ہیں امام حسن عسکری کے موضوع کو۔ میں نے پوچھا مولا اپنی کوئی ایسی خصوصیت مجھے بتائیں جو اس سے پہلے سخن گری کی دنیا میں آگا یہ کسی شاعر کو عطا نہ کی، اگر آپ سامنے آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ فرماتے ہیں ہمیں الوہیت کی گھٹی ہے، پلے ہیں اس کے آنگن میں، الوہیت کی گھٹی ہے، پلے ہیں اس کے آنگن میں، الوہیت کی گھٹی ہے، پلے ہیں اس کے آنگن میں، یہ لفظ احسن بھی مجھ سے ہی بس پرجوش ہوتا ہے۔ موضوع بھی مشکل ہے، مصرع بھی مشکل ہے، میں جانتا ہوں،
لیکن میں نے ذکر سے وفا کرنی ہے، سماعتوں والوں سے وفا کوئی نہیں کرنی. ہمیں الوہیت کی گھٹی ہے، پلے ہیں اس کے آنگن میں، یہ لفظ احسن بھی مجھ سے ہی بس پرجوش ہوتا ہے. فرماتے ہیں میں چپ ہوں اس لیے ہے اس کے پیچھے راز یہ عارف کیا، الہی انقلاب سے پہلے حسن خاموش ہوتا ہے. الہی انقلاب سے پہلے حسن خاموش ہوتا ہے. میں اگر الممو یہ بات یہ مضمون مفصل کروں، ہوں سب سے چھوٹا ذاکر، بڑا ذاکر کوئی نہیں. مجھے کم از کم آغا جی آپ کی دعا سے اپنی ماں کی جوتیوں کے صدقوں میں مجھے 2 گھنٹے چاہیے امام حسن عسکری کا مضمون پڑھنے کے لیے، لیکن وقت بہت کم ہے. زیادہ بھی پڑھوں تو 2 سے 3 کتاب. اور سلام کر کے جا رہا ہوں. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو یوسف بن یعقوب اسحاق کندی. اس نے ایک تحریک شروع کی. تحریک کا مدعا کیا تھا کہ اس نے تناقضات قرآن پر ایک کتاب لکھنی شروع کی. اس میں اس کے دلائل کیا تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی ہر ایک آیت دوسری آیت کی نفی کرتی ہے، تضاد کرتی ہے. 1 سال نہیں لگا، 2 سال نہیں لگے، اس نے 20 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی. کتاب نہ تو چھپی، نہ نشر ہوئی، نہ پبلش ہوئی، بس یہ بیٹھ کے کتاب لکھ رہا تھا. گوشہ نشین ہو گیا، اس نے خیمہ نشین ہو گیا. اس نے 20 سال کتاب لکھی. خبر پہنچ گئی 11ویں آقا تک کہ ابو یوسف بن یعقوب اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا ہے جس پہ تناقضات قرآن کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. مجدد دیکھیے گا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک نوکر کو اس کی قیادت میں بھیجا، کہا اس کے پاس جا، اس کی شاگردی میں رہ. ذاکری کا معیار آگے میں چیک کروں گا. امام حسن عسکری نے اس کو ان کے والا وضو بھی سکھایا، ان کے والی نماز بھی سکھائی، ان کے والا وضو بھی سکھایا، ان کے والی نماز بھی سکھائی. اب جب اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزار لیا، لوگوں نے خوشامدیوں نے مڑ مڑ کے چھپ چھپ کے دیکھا کہیں ایسا نہیں یہ علوی وضو نہ کرتا ہو، کہیں یہ علوی نماز نہ پڑھتا ہو. ایک دن جب وہ 11ویں آقا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے بلا شبہ خدا بہتر جانتا ہے نبوت کو ہونا کس کے گھر میں چاہیے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا میں کل وضو کر رہا تھا، وہ مجھے چھپ کے دیکھ رہے تھے، پھر میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ مجھے چھپ کے دیکھتے رہے. بعد میں جا کے کہا یہ ان جیسا نہیں ہم جیسا ہے، یہ ان جیسا نہیں ہم جیسا. مولا میں مطلب کر کے بہت ہی قریب ہو گیا ہوں، اور میں ابو یوسف بن یعقوب کندی کے بہت قریب ہو گیا ہوں. بادشاہ بتائیں کہ حکم کیا ہے؟ فرمایا تو اس کے پاس جا اور اس سے جا کے یہ پوچھ کہ تو نے جو کتاب تحریر کی ہے کہ قرآن کی نعوذ باللہ من ذالک ہر آیت دوسری آیت سے تضاد رکھتی ہے، کیا یہ تیرے اپنے ذہن کا خیال ہے یا تجھے اللہ نے وحی کی ہے؟ کیا یہ تیرے اپنے ذہن کا خیال ہے یا تجھے اللہ نے وحی کی ہے؟ اس نے بلا تشبیہ آ کے ایسے ہی اپنے استاد کے سامنے یہ بات پیش کی. استاد نے ایک دفعہ ہکا پکا رہ گیا، حسین خطا ہو گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. خرم بھائی استاد نے کہا یہ سوال تجھ سے کس نے کیا؟ کہتا ہے میرے اپنے ذہن کی ایجاد ہے. استاد اسے کہتا ہے جو سوال تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آیا وہ تیرے ذہن میں کیسا ہو سکتا ہے؟ سوال خود بتا رہا ہے، یہ کسی عام بندے کا سوال نہیں، وارث قرآن کا سوال ہے. وارث قرآن کا سوال ہے. جب اس نے سوال سنا، سوال سن کے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کتاب کو نظر آتش کیا، آگ لگائی، کنویں میں جا کے وہ کتاب پھینک دی. اتنی سی میری بات تھی، میں نے مصرع ایک ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد بولے تو ایک مصرع اور، وغیرہ اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں. اس نے نظر آتش کر کے کتاب کو کنویں میں پھینک دیا. اگر میں نے تخیلات کی دنیا میں ابو یوسف بن یعقوب کندی سے کہا کہ ابو یوسف یعقوب تو نے 20 سال محنت کی، 20 سال تک تو ایک کتاب لکھتا رہا، کتاب لوگوں میں لکھنے سے پہلے چھپنے سے پہلے مشہور ہو گئی، کتاب کو جلا کے کنویں میں بہایا کیوں؟ اس نے جو جواب دیا 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے امام حسن عسکری کا جو سوال مجھ سے آیا اس میں ایک راز تھا. میں نے کہا کیا راز؟
وہ کہتا ہے امام حسن عصری کے سوال میں میرے لیے سوال میں میرے لیے راز یہ تھا کیا کہ تو کر رہا ہے جو اس کی نہ کوئی معافی ہے، تو کر رہا ہے جو اس کی نہ کوئی معافی ہے، ہاتھ مار کے تاج لینے والے اور ہوتے ہیں، تو کر رہا ہے جو اس کی نہ کوئی معافی ہے، تیرے اس جرم کی کوئی نہیں تلافی ہے۔ بھئی بہت ہی خوب جو اس مشکل موضوع میں بول رہے ہیں، میں دعا دے کے جاؤں گا، تو کر رہا ہے جو اس کی نہ کوئی معافی ہے، تیرے اس جرم کی کوئی نہیں تلافی ہے۔ اور کہا ہے عسکری مولا نے مجھ سے یہ عارف، کہا ہے عسکری مولا نے مجھ سے یہ عارف کیا کہ ابو یعقوب یہ مت سوچنا کیا کہا ہے عسکری مولا نے مجھ سے یہ عارف کیا کہ یہ باعث فقط کتاب ہی کافی نہیں۔ جس کے دل تک پہنچیے بولے ہے کتاب ہی کافی۔ چلیے ایک مشکل بات اور کر لیتے ہیں، کیونکہ ان مضامین پہ میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ پڑھا، امام محمد تقی پڑھا، میں اترا ہوں ممبر سے تو بندہ کہتا ہے آپ نے امام محمد نقی بہت اچھا پڑھا، میں کہہ رہی سبحان اللہ، معرفت ہی نہیں ہے امام کو، تو علی نقی ہے محمد تقی ہے، مجھے کہتا ہے امام علی نقی آپ نے بڑا اچھا پڑھا، میں کہہ رہی آپ کو سلام ہے، آپ کے نالج کو بھی سلام ہے۔ تو ان معاملات پہ ان موضوعات پہ ادراک ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے۔ چلیں ایک بات اور کرتے ہیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے جعفر بن شریف، جورجان کا رہنے والا ہے، شہر جورجان کا رہنے والا ہے۔ یہ تب تک آل محمد کے ولائی حصار میں نہیں آیا تھا، چلے کوئی بات نہیں آگئی، آل محمد کے ولائی حصار میں جب تک نہیں آیا تھا ان کے ساتھ رہ رہا تھا، ان جیسا جی رہا تھا۔ ایک دن مولا کی کچھ ملنگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملنگوں نے اپنے اپنے خط لکھ کے امام کو ارسال کیے۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ملنگوں نے کہا ہم اپنے وقت کی حجت دوران، وقت کے علی، وقت کے محمد، وقت کے حسن، وقت کے حسین کو اپنے مسائل بھیج رہے ہیں تاکہ مولا ہمیں ان میں جواب سے مطلع کرے، پھر ہم اس کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ اس نے کہا کیا تمہارا امام تمہارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل دے دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کاغذ لیا، ایک قلم لیا، تب لکھنے کا رواج یہ تھا حضرت ماموں آپ سیاہی میں قلم کو لگا کے پھر لکھتے تھے، اب بنا سیاہی کے اس نے خالی قلم سے اپنے سوال تحریر کرنے شروع کیے۔ سوال تحریر کر کے لفافے میں بند کر کے اس نے وہ ارسال کر لیے۔ میں رجسٹر بند کرے تو تاکہ آپ کو پتہ چلے میں آخری مصرع ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے سوال امام حسن عصری کے حوالے پیش کر دیے۔ اب جب جواب کچھ دنوں کے بعد آیا، سب سے آگے اس کا جواب تھا۔ اس نے سرنامہ کھولا، سرنامے پہ امام حسن عسکری نے اس کی 7 پشتوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کی 7 پشتوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو اسی بات پہ چونکے کہ یہ کیسے ہے، پھر جب سوال کھولے تو جو نہ لکھے ہوئے سوال تھے ان کے لکھ کے عسکری نے جواب دے دیے۔ جو سوال نہ لکھے ہوئے تھے اس کے جواب امام حسن عصری نے اس کو جواب دیے۔ وہ جواب پڑھتا گیا، ہر جواب پہ مطمئن ہوتا رہا، کہتا رہا واقعی نبوت ہو تو اسی گھر میں ہو، امامت ہو تو اسی گھر میں ہو، امام ہو تو ایسا ہو، امام ہو تو ایسا ہو، رہبر ہو تو ایسا ہو، رہنما ہو تو ایسا ہو۔ میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ نے اسے ایسی کیا بات لکھ کے دے دی کہ وہ آپ پہ لمحوں میں ایمان لے کے آ گیا؟ حسن عصری مجھ سے فرماتے ہیں لکھا ہے اس نے روشنائی کے بنا عارف، لکھا ہے اس نے روشنائی کے بنا عارف، سیاہی کو کہتے ہیں، لکھا ہے اس نے روشنائی کے بنا عارف، کیا ہی ہوتا اگر وہ صاف کر کے خط لکھتا۔ لکھا ہے اس نے روشنائی کے بنا عارف، کیا ہی ہوتا اگر وہ صاف کر کے خط لکھتا۔ اور اس کے اجداد نے کاغذ قلم جو دی ہوتی، اس کے اجداد نے کاغذ قلم جو دی ہوتی تو آج وہ بھی سیاہی سے اپنا خط لکھتا۔
سیاہی سے اپنا خط لکھیں. جی مشکل موضوع کو اتنے اچھے سے سنا ہے آپ نے. میں ایک مصرع مصاحب کا پڑھتا ہوں اور اسی کے بعد دو جملے شہادت کے. ایک بار پھر کہوں گا کہ جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آل محمد میں فضائل صرف مولا کائنات کے اور مصائب صرف امام حسین کے ہیں، اس خیال کو، اس گمان کو، اس سوچ کو تبدیل کریں. یہ سب کے سب فضائل میں علی ہیں، مصائب میں حسین ہیں. بلکہ گستاخی نہ ہو، فتویٰ نہ لگے تو آل محمد میں چہاردہ معصومین میں چاند آئمات و مصائب کی چاند جہتوں میں امام حسین سے بھی آگے نکل گئی. ایک مصرع پڑھتے ہیں. بلا تشبیہ زہر مل گیا 11ویں آقا کو. اس سے مختصر میں کر کوئی نہیں سکتا. زہر میں عسکری مولا تڑپ رہے تھے. تڑپتے ہوئے امام حسن عسکری ملونوں سے کہہ رہے تھے دیکھو خدا کے دین کو تقسیم نہ کرنا. ہائے کرنے کا اختیار ہر بندہ رکھتا ہے. ہائے کیجئے گا. آنسو پاک بی بی کی وراثت ہوتی ہیں، وہ عطا کرتی ہیں. فرماتے ہیں دیکھو خدا کے دین کو تقسیم نہ کرنا. دیکھو خدا کے دین کو تقسیم نہ کرنا. اپنے لہو میں بغض کو تجسیم نہ کرنا. اپنے لہو میں بغض کو تجسیم نہ کرنا اور نانا کی شریعت میں بھی ترمیم نہ کرنا. نانا کی شریعت میں بھی ترمیم نہ کرنا. کیسی ترمیم؟ فرماتے ہیں لوگوں میرے مہدی کو تم یتیم نہ کرنا. سبحان اللہ. لوگوں میرے مہدی کو تم یتیم نہ کرنا. کیوں مولا ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ لوگوں میرے مہدی کو تم یتیم نہ کرنا. فرماتے ہیں دفنانے کا مہدی کو طریقہ نہیں آتا. دفنانے کا مہدی کو طریقہ نہیں آتا. مہدی کو تو رونے کا سلیقہ نہیں آتا. مہدی کو رونے کا سلیقہ نہیں ہے. جو بڑے ہیں نا، جنہوں نے بزرگوں سے، ذاکرین سے سنا ہوا ہے یہ مضمون یا کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ میری بات تک پہنچ گئے ہیں. جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے ایک مصرع پھر پڑھ دیتا ہوں مصائب کا. اور یہ فکرہ سمجھ آ گیا، مصرع سمجھ آ گیا. اسی میں ساری کی ساری شہادت امام حسن عسکری ہے. میں کہہ رہا ہوں اثرات کیوں فراق کے موسوم ہو گئے؟ اثرات کیوں فراق کے موسوم ہو گئے؟ آل نبی کیوں آج پھر مغموم ہو گئے؟ آل نبی کیوں آج پھر مغموم ہو گئے؟ اور حد ہے کہ اپنے گھر میں ہی مظلوم ہو گئے. جن کو پتہ ہے کہ تنگ زندان اپنے گھر میں ہاتھوں سے کھود کے قبر بنائی تھی 11ویں آقا نے، اس کی نظر میں مصرع کر رہا ہوں. حد ہے کہ اپنے گھر میں وہ مظلوم ہو گئے. لگتا ہے جیسے عسکری مسموم ہو گئے. لگتا ہے جیسے عسکری مسموم ہو گئے. اور عارف کہا بی بی نے یہ دے کے یہ دہائی کیا، دادی بقیہ چھوڑ کے لینے تجھے آئی. آج پھر سامرا کی گلیوں میں محمد کی اکلوتی بیٹی ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھ کے، ایک ہاتھ سے سامرا کی دیواروں کا سہارا لے لے کے چل بھی رہی ہے اور مدینے کی جانب کبھی کبھی منہ کر کے کہتی ہے بابا میرے بچوں کا قصور کیا تھا. اللہ رونے والوں کا گریہ قبول کرے. احمد بھائی آپ کی اس بچھائی ہوئی فرش ادا کو مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول کریں. آپ کو اس کا اجر و ثواب دنیا و آخرت میں عطا کریں. میں وہ موضوع پڑھوں کہ جس موضوع کو بڑے بڑے علماء کرام پڑھنے سے کتراتے اور بڑی منفرد ڈیوٹی مالکوں نے آپ سے لی ہے. امام زمانہ کے حصار میں رہیں آپ اور تمام شیعہ. میں امام زمانہ کے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں.
کوشش کیجئے گا آنسو نہ آئے، ہائے کر دیجئے گا۔ آل محمد میں حضرت 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے سر سے جب ماں یا باپ کا سایہ اٹھا ان کی ظاہری عمر 5 سال تھی۔ میں نے فضائل اس لیے کم پڑھا ہے تاکہ میں مصائب کی تلاوت امام حسن عسکری کی ہی کروں۔ 5 ہستیاں عزیزانو آل محمد کے گھر میں ایسی ہیں کہ جن کے سر سے جب ان کی ماں یا باپ کا سایہ اٹھا ان کے ظاہری سن 5 سال تھا۔ پوچھئے مجھ سے تفصیلات کے ہیں ذوالقرنین، میں کہوں گا پہلی مخدومہ وہ ہے جس کا 1400 سال سے آج تک ایک ہاتھ اپنے زخمی پہلو پہ ہے، میں اشارہ دے کے گزر جاؤں گا۔ دوسری ہستی وہ ہے کہ جس کا 1400 سال سے اپنا ایک ہاتھ زخمی سر سے ہے۔ اپنا زخمی سر پہ ہاتھ کیوں ہے؟ شام غریبہ ایک خبیث ایسا نیزہ مار کے چادر لے کے چلا گیا کہ چادر بعد میں اتری ہے، سر سے خون پہلے جاری ہوا۔ تیسری ہستی جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئی وہ وقت کا امام ہے۔ میں نے پہلے 2 کی تفصیلات میں نہیں جانا، بس آخری مولا کی زیارت اور اسی پہ سلام کر کے بلا تشبیہ امام زمانہ غیبت صغرا میں تھے۔ یہ جو مائیں بہنیں بیٹھی بھی نہیں، یہ اس بات کو بہتر سمجھے کہ مرد ہائے کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے پردہ داروں سے اپیل ہے ہائے لازمی کیجئے گا۔ وقت کے امام کا پرسہ آپ نے اور ان کے والد کا پرسہ انہیں دینا ہے۔ بلا تشبیہ بی بی نرجس خاتون جو کہ والدہ ہیں امام زمانہ کی، حرم ہے تمہارے 11ویں مولا کا۔ بی بی نے مولا سے مخاطب ہو کے کہا مولا آج کافی دن ہو گئے ہیں، میرا بیٹا غیبت صغرا میں ہے، مولا اگر آپ اذن دیں تو میرا بیٹا ظہور کرے، میں اس کو اپنی گود میں لے کے تھوڑی دیر کے لیے کھیلنا چاہتی ہوں۔ بلا تشبیہ اذن ظہور ملا۔ امام زمانہ ماں کی جھولی میں آئے۔ پہلا فقرہ مصاحب کا پیش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ ماں کی گود میں بیٹھ کے 5 سال کا سن ہے تمہارے 12ویں امام کا۔ امام زمانہ مسکرا رہے تھے، نکل گیا بی بی نرجس کے منہ سے امام حسن عسکری کے لیے کہ مولا دیکھیے میرا قائم ہنستا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے، مولا دیکھیے میرا قائم مسکراتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آنسوؤں سے رونا شروع کیا۔ 11ویں آقا نے کہا نرجس اس کے ہنسنے کے موسم کم ہے، اس نے رونا بہت ہے۔ اس کے ہنسنے کے موسم کم ہے، اس نے رونا بہت ہے۔ ہاتھ جوڑے ہیں مولا سجاد سے بھی زیادہ رونا ہے۔ ہاں نرجس سجاد صرف 35 سال رویا ہے، اس نے صدیوں رونا ہے۔ مولا میرا بیٹا کیوں روئے گا، مولا میرا بیٹا کیوں روئے گا؟ آواز آئی نرجس نہ خود رو نہ مجھے رلا، اپنی گود میں لیٹے قائم سے پوچھ اسے کون سی بات رلائے گی۔ اب ماں نے بیٹے کا منہ چوما، منہ چوم کے ماں نے کہا ہے میرے لال مجھے یہ بتا اور تجھے کون سی بات رلائے گی؟ امام زمانہ نے کہا ماں نہ میں بتانے کی قدرت رکھتا ہوں نہ آپ سننے کی قدرت رکھتی ہے، اما میری انگلیوں میں دیکھیں۔ اب جب امام زمانہ نے انگلیاں بلند کی، عزادارے منظر نہیں قیامت ہے، ایک دربار ہے، 400 بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ایک مستور کھڑی ہے، تھک کے کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں اٹھاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہتے ہیں اماں اور کتنی دیر ہے؟ آواز ہے مہدی یہ کون ہے؟ فرمایا اماں پہچان اور جس نے تیرا خطبہ نکاح پڑھایا تھا اور یہ محمد کی زخمی بیٹی ہے۔ اماں اس کے مسائل پوچھے آنسو رلائیں گے۔ اچھا مہدی بیٹا خون کون سی بات رلائے گی؟ اب جنہوں نے پورے ایام اعظام میں 2 ماہ سوا 2 ماہ غازی پرسہ دیا ہے، نہ ماتم کیا ہے، زنجیر مارا ہے، نوحہ دیا ہے، ذاکری کی ہے، جس انگ میں جس رنگ میں جس نے عزاداری کی ہے میں اس کے لیے فکرہ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان سوا 2 ماہ میں کس کس نے عزاداری کی ہے۔ مہدی بیٹا یہ منظر تو آپ کو آنسو رلائے گا، بیٹا خون کون سی بات رلائے گی؟ جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف لیلا دیکھیے گا اس منظر کو۔ امام زمانہ نے اپنی پھر سے بلا تسبیح انگلیوں کو بلند کیا۔ اب جب منظر دیکھا یہ منظر ایسا منظر ہے کہ قائم کی ماں بھی اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ منظر کیا ہے عزادارو؟ شام کا مرکزی دروازہ ہے، دروازے کے باہر کچھ کہتی ہے اب
اب جب دروازہ کھلا 5 لاکھ کی بھیڑ ہے، 1 لاکھ ڈھول بجا رہے ہیں، شرابوں کے جام ہاتھ میں ہے، ایک مسور چلنا چاہ رہی ہے، کسی نے ایسے تازیانوں سے وار کیا، بدود کی بیٹی ایسے چلی اور جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے، آواز آئی زیدی بیٹا، اور یہ کون ہے؟ آواز آئی اماں، اور یہ میری شریکہ الحسین دادی زینب۔ اما اس کا مسئلہ خون رلا، مالک اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے، گریا اتنا ہی ہوتا ہے، مصائب اتنا ہی ہوتا ہے، بلا تشبیہ۔ یکم ربیع الاول 260 ہجری، زہر ہلاہل دے دیا گیا عسکری مولا کو۔ بڑی جلدی کیا مسلمانوں نے حسن عسکری کو زہر دینے میں۔ میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، فکرہ میرا نہیں، سلطان العلماء علامہ غزل خان عباس تونسوی صاحب کے، ان کے بلندی درجات کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر مسلمان امت مسلمہ محمد کے بیٹوں سے جا کے اتنا کہہ دیتی کہ ہم نے تمہاری پھوپھی کو شام کے بازار میں بندے ہاتھوں سے کھلے سر دیکھا ہے، محمد کا بیٹے مرنے سے پہلے ہی مر جاتے، لیکن پھر بھی امت نے زہر ہلاہل دیا۔ زادارو، زہر ہلاہل کی تفسیرات بے شمار مومنین سے سنی ہے آپ نے، ایک صرف بات کر کے رخصت جا رہا ہوں۔ آغا جی اتنا شدید زہر ہلاہل، اگر اس کا ایک قطرہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگا دیا جائے، کتابیں لکھتی ہیں بلا تشبیہ اس کے تھن میں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک قطرہ کسی دریا یا سمندر میں پھینک دو، وہاں کی جتنی آبی مخلوق ہے تڑپ کے باہر آ کے مر جاتی ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ سامنے ہے، میں سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ تمہارے 11ویں آقا آئمہ میں پہلے اور آخری امام ہے، عدنان بھائی پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آئمہ میں کچھ آئمہ مصائب کی چند جہتوں میں امام حسین سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ 11ویں امام وہ واحد امام ہے جنہیں مسلسل 7 دن تک زہر ہلاہل ملتا رہا، جنہیں 7 دن تک امت زہر دیتی رہی، یہ 7 دن تڑپتا رہا، رو رو کے کربلا کی جانب منہ کر کے۔ تعداد میں سب سے زیادہ زہر یا حسن مصطفیٰ کو ملا ہے یا امام حسن عسکری کو ملا ہے۔ میں زہر کی تفصیلات نہیں پڑھتا، ساری بات چھوڑ کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ زوار بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ امام حسن عسکری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جو زوار بیٹھے ہیں تصدیق کیجئے گا بات کی، آپ کے 11 آئمہ میں سے 10 آئمہ نے کربلا جانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ جو 11ویں آقا ہے نا آپ کے، یہ کربلا نہیں جا سکے۔ ظاہری طور پہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے عدنان بھائی کہ ہمارے ائمہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہ مولا زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب کوئی زوار حسین کی جانب جانے لگتا اس کو ذات راہ دے کے کہتے کربلا جاؤ، تو جا کے میرے آقا حسین سے کہنا آپ کا ایک بیٹا اتنا مجبور ہے کہ وہ آ نہیں سکتا، مولا اس کا سلام قبول کیجیے۔ سرکاری طبیبوں کو اللہ لعنت کرے موت پہ، اس نے سرکاری طبیبوں کو امام حسن عسکری کے علاج کی غرض سے بھیجا۔ یہ علاج تو نہیں کرتے تھے، یہ علاج کرتے تھے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ علاج کے بہانے زہر ملی ہوئی دوا امام حسن عسکری کے منہ میں ڈالتے رہتے تھے۔ امام حسن عسکری کو ہر روز زہر ملتا رہا۔ کتابیں لکھتی ہیں حسن عسکری کو یکم ربیع الاول 260 ہجری میں زہر ملا، 7 دن جناب امام حسن عسکری نے تڑپتے ہوئے گزارے۔ میں 7 دن کی تفصیلات آغاز نہیں پڑھتا، 2 منظر اور امام حسن عسکری کے مصائب کا آخری حصہ پڑھوں گا۔ امام حسن عسکری نے حالت مرگ میں ایسے تڑپے ہیں بستر پہ جیسے کربلا میں حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تڑپا تھا، یا برسی نکالتے ہوئے جیسے اکبر نے اپنے پاؤں رگڑے تھے
یہ سب سے آگے کیوں نکل گئے ہیں؟ آپ کے 11 ائمہ میں سے 10 ائمہ کو جب زہر مل گیا، زہر دینے کے بعد کسی امام پہ کسی امتی نے کوئی ظلم نہیں کیا جو ماتم نہ کر سکے، سر جھکا کے بیٹھ جائے۔ تمہارے 11ویں مولا اتنے مظلوم تھے، زہر میں تڑپ رہے تھے، سرکاری طبیبوں نے پاس کھڑے ہو کے شرابوں کے جام اٹھا کے شراب پینی شروع کر دی۔ عسکری نے کہا مجھے محمد کا بیٹا نہ مانو، امام نہ مانو، کم از کم میرے سامنے شراب تو نہ پیو۔ ان کتے کے بچوں نے عسکری مولا کے ہاتھ سیدھے کیے، لوہے اور چمڑے کے تازیانوں سے وار کرنے شروع کیے، تازہ خون جاری ہوا کہ سرکاری طبیب نے کہا ظالمو اور وار بس کر دو، قیدی مر گیا ہے۔ اور مولا کا زہر خوراک میں دیا جاتا، قیدی مر گیا۔ کتاب کی روایت ہے سالۃ دم من عینیہ ویدیہ ورجلیہ وانفیہ وازنیہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں اور آپ کیسے سنیں گے۔ اتنے مسموم تھے امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کے آنکھوں میں سے خون جاری ہو گیا، کانوں میں سے خون جاری ہو گیا، ناک میں سے خون جاری ہو گیا، ہتھیلیاں پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، پاؤں کے تلووں میں سے خون جاری ہو گیا۔ ماتم کے ساتھ فکرے کا استقبال کرنا، عذر معمول جسم کے مسام پسینہ خارج کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن تمہارے 11ویں آقا کا کلیجہ اور دل آپس میں حل ہو کے مسام کے ذریعے خون باہر آنا شروع ہوا۔ عسکری مولا کے لب ہلے، کاش آج میرے پاس بھی زینب جیسی بہن ہوتی اور جو میرے خون کو سمیٹ۔ مجلس چکے، شہادت کی آخری روایت پڑھ گئے، نہیں پڑھتا ساری تفصیلات۔ ابو لدیان امام کا پیغمبر تھا، اس کو معصوم نے کہا خط کے جواب لے کے جا رہے، جب تو 15 دن بعد لوٹے گا، جب تجھے سامرا میں عزائی لباس پہنے ہوئی آواز سنائی دے، سمجھ آنا کہ تیرا مولا دنیا سے چلا گیا ہے۔ بس ابو لدیان کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد آیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، میں نے ایک بار سوگوار ماحول دیکھا۔ اس سے پہلے کی ایک روایت پڑھ کے میں بات پہ آغا جی ابو لدیان کہتے ہیں میں جب سامرا میں داخل ہوا، کوئی کہہ رہا تھا واہ حسنا، کوئی کہہ رہا تھا واہ محمدہ، کوئی کہہ رہا تھا وال غربتہ، کوئی کہہ رہا تھا وال ماتمہ، کوئی کہہ رہا تھا ہائے مارے گئے، کوئی کہہ رہا تھا ہائے یتیم ہو گئے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہتا ہے عسکری مولا نے دنیا چھوڑ دی۔ ظاہری وقت آخری امام حسن عسکری کا، عقید کو امام نے بلایا، عقید کو بلا کے کہا عقید کمرے میں میرا بیٹا حالت سجدہ میں ہوگا، اسے بلا کے لیا۔ باپ کو آخری وقت پہ بیٹوں کی بہت یاد آتی ہے، باپ کو آخری وقت میں بیٹے بہت یاد آتے ہیں۔ عقید کہتا ہے میں کمرے میں گیا، میں نے کمرے میں جا کے دیکھا ایک 5 سال کا بچہ حالت سجدہ میں تھا۔ کہتا ہے میں نے کہا تجھے عسکری مولا یاد کر رہے ہیں۔ اب جب قائم بادشاہ آ گئے، امام نے راز امامت دیے، نکل گیا امام حسن عسکری کے منہ سے آنا علتش، آنا علتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کتاب لکھتی ہے یہاں سے عقید بھاگا، وہاں سے 5 سالہ قائم بھاگا، دونوں نے پانی کے جام ہاتھ میں لیے، بھاگتے ہوئے عسکری مولا کے پاس آ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں پانی کے جام دیکھے، تڑپے ہیں عسکری مولا بستر پہ، منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں آج میں نے مانگا ہے اور تم دونوں لے کے آ گئے ہو۔ اور 10 محرم 61 ہجری حسین زیر خنجر تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے او غازی ایک گھونٹ پانی، اکبر ایک گھونٹ پانی۔ نہیں وصیتیں پڑھتے سارا مضمون سالانہ
سالانہ محنت ہے میرے بھائیوں. مالک سلامت ہے کہ جیسے کہ ابھی آغا جی نے بھی بات کی, ہر مجلس کو عزیزانو یہ میری نصیحت سمجھو, وصیت سمجھو, ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرے. خدا معلوم یہاں سے باہر جائے, جب نہیں اگلی سانس نصیب نہ ہو, جب قبر میں جاؤ آل محمد سے شرمندہ نہ ہونا کہ مولا زندگی کی آخری مجلس فلاں جگہ پہ سن گئے ہیں لیکن پرسہ کوئی نہیں دے سکے. مولا کی کتاب نے روایت لکھی ہے, ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. چھوٹی اولاد والوں کے لیے مصائب کا فکرہ پیش کر رہا ہوں. امام حسن عسکری نے بیٹے کو منع کر دیے جو چپ تازیے کا جلوس کل شرکت کرو گے نا سارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملون نے پابندی لگائی تھی اگر عسکری کے گھر میں سے کسی مرد کے رونے کی آواز آ جائے تو اسے قتل کر دینا. عسکری مولا چپ کر کے روتے